ذات ہے. اور وکیل کس طرح کہ سارے جہانوں کو پیدا بھی اس نے کیا، ان کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، ان کی رہنمائی بھی وہی کر رہا ہے، اور ان کی تقدیر کا ذمہ دار بھی وہی ہے. الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے اور انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، انہیں کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے سپرد بھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی، توکل سے یہی لفظ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے اپنے سپرد نہ کرنا. انسان کی ذات کے سب سے زیادہ قریب اس کا نفس ہے، اس کا اپنا نفس. اگر انسان اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے نا تو باقی شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ لیں، اللہ کا سہارا لیں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرنا. یعنی عجیب چیز ہے نا، انسان کیا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی کمزوریاں ہیں. اب دیکھیے کہ بعض اوقات جب آپ خود ہی بفر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی نہیں منا پاتے کہ کوئی کام کرنا تو اٹھ کے کر لیں. بہت سے اہم کام آپ کی زندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ انیشیٹو نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کس نے پکڑا ہوا آپ کو؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کے اس ٹائم بھی ہے، انرجی بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، علم بھی ہے، اس کی ضرورت، مقصد سب کچھ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ نہیں کر رہے کام. آپ کے پاس پورے قرآن کا علم آ چکا ہے، لیکن من ایسا ہے کہ پرانا طریقہ زندگی چھوڑنے پر راضی نہیں. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ آپ اپنے نفس کے حوالے ہوئے میں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے اپنے حوالے نہ کرنا، کیونکہ جسے تو نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، خواہشات کا مجموعہ ہے. تو یہ کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنگین حالات میں، شدید مصیبتوں میں، تکلیفوں کے اوقات میں، بیماریوں میں، خود اپنے اندر کی کمزوریوں میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری اس کیفیت سے نکال، میری اس بیماری سے نکال. اگر انسان کو یقین ہونا تو یہ دنیا کی ساری قوتوں سے زیادہ بڑی قوت ہے. جب انسان اللہ پہ یقین کر کے اس سے مانگ لیتا ہے تو سب سے بڑی قوت کا سہارا لیتا ہے. مثلا کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا، آپ میں واپس لینے کی کوئی سکت نہیں. بھائی نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کون آپ کا سہارا ہو؟ بھائی سہارا ہوتے ہیں نا عام طور پہ. جب مشکل ہوتی ہے تو بھائی کام آتے ہیں، آپ کے کام بناتے ہیں. بھائی نے ہی الٹا ظلم ڈھا دیا. کتنی کہانیاں آپ جا کے دیکھیں کورٹس میں، بہن نے بھائی، بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمے کیے ہوئے ہیں. آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جس نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کبھی سنا ہے خاندان میں یا کہیں ادھر ادھر؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ چیز بہت عام ہے نا کہ جن پہ ہمیں مان ہوتا ہے، جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارا سہارا بنیں گے، وہی کیا کرتے ہیں؟ وہی آپ کے اوپر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، وہی آپ کا مال قبض کر لیتے ہیں، آپ کے پتے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ان کو اپنے سارے راز دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں. تو جنہیں سمجھا تھا مددگار وہ ہو گئے فرار. اب کیا کریں؟ کس کا سہارا پکڑیں؟ اللہ کا سہارا پکڑیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل. کس کو وکیل بنائیں؟ اللہ ہی کو. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور اس سے آپ کی مصیبت ہلکی بھی ہوگی اور آپ اس سے بچ بھی جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا. تو مصیبت سے بچنے کے لیے بھی اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، بس وہی کافی ہے، تو پھر اس طرح انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. وسبحان ذی الملکوت وسبحان ذی الجبروت وسبحان الحی الذی لا یموت. ساری بادشاہت اسی کی، ساری طاقت اسی کی، ایسی ہستی جس کو موت بھی نہیں آنی. تو انسان پر مصیبتوں کے کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے سب ہوا ہو جاتے ہیں جب اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا بھی جملہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، اب آپ میرے لیے کافی ہیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ مجھے اس پر راضی کر دیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، موٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے سے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں. تو جو شخص یہ کہہ دے تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں. لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک. ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو دجال کو اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، دجال اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. یزید بن حکیم کہا کرتے تھے مجھے کبھی کسی شخص سے اتنا ڈر نہیں لگا
جتنا مجھے کسی ایسے شخص پر ظلم کرتے ہوئے ڈر لگا کہ اس کا مددگار صرف اللہ ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ ہی کرے گا، یہ تو اس سے میں ڈر جاتا ہوں۔ اور یہ ڈرنے کی بات بھی ہے، کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو پھر کوئی نہیں کر سکتا نا۔